बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज यौम आशूर के मौके पर पंजाब को लहू लुहान कर दिया गया है और मुहर्रमुल हराम के हवाले से निकलने वाला जुलूस एक बहुत बड़े धमाके का निशाना बना है और ये एक ग्रैंड धमाका किया गया है इस पूरे के पूरे जुलूस पर। और इसमें मुतअद्दिद शहादतें जो हैं उनकी इत्तला भी सामने आ रही है, जबकि बड़े पैमाने पर जख्मी अफराद जो हैं उनके हवाले से भी इत्तलात जो है वो इस वक्त मौसूल हो रही है। और ये धमाका जो है इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। ये एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब शुरू में तो इबहाम पाया जा रहा था अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, यानी कि उनकी जो स्टेटमेंट्स थी टीटीपी के हवाले से वो बड़ी ही मुबहम थी। लेकिन कल अफगान तालिबान ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि हमारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से ये मौक़िफ़ है। उसके साथ ही साथ दूसरी जानिब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन पाकिस्तान की जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, जो ये फिरकों की बुनियाद पर पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने का सिलसिला जो कि आज तक नहीं रुका और हम भी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, उसे भी इन्होंने मजीद एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दहशतगर्दी के मुंह में धकेलने की ये कोशिश की है। ये जो धमाका है इसके हवाले से बड़ी ही अहम डिटेल्स है नाज़रीन इकराम, जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। हमला आवर जो है वो भी पकड़ा गया और मौके से और क्या कुछ पता चला है, एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है इस वाक़े की और ये क्यों किया गया है, इसके जो मेन इसके आप कह सकते हैं कि मकासद क्या है दुश्मन के, उनका भी जायजा लेंगे। और हमारे इदारों को पहले कैसे पता चल चुका था कि ये सब कुछ अब हो सकता है और इसके हवाले से क्या कुछ किया गया था और किस तरह से मुल्क के तुलो अर्ज में ये होना था, लेकिन इसे कंटेन भी किया गया। इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके और हम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हर साजिश के खिलाफ अपना जिहाद कर सके। नाज़रीन किराम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है आपको भी पता है कि ये किसकी ईमा पर काम करती रही और भारत जो है वो अभी भी अपने सर धड़ की बाजी लगा रहा है कि किसी भी तरह से टीटीपी को एक्टिव किया जाए। और जब से अफगान तालिबान ने काबुल के ऊपर अपनी पेशकदमी जारी रखी, अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग शुरू की, 15-20 दिन हो चुके हैं, तो टीटीपी जो है वो भी दुबक कर अपनी अपनी बिलों में घुस चुकी थी। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर वो अपना नेटवर्क और अपने स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव तो कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं उनके जिन्हें अभी भी उनकी बिलों में घुसकर मारना है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़म की वजह से ये लोग तितर बितर होकर आम लोगों जैसी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं और जब इन्हें पीछे से हुक्म होता है फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे दहशतगर्दों को स्लीपर सेल कहते हैं और इन स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस सब के हवाले से अफगान तालिबान जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। अफगान तालिबान की तरफ से मुल्क के इंतजाम संभालने के बाद पाकिस्तान के लिए कल के दिन में ताज़ा हवा का झोंका आया था। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं। उनका कहना था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई इस किस्म की सरगर्मियां अफगानिस्तान की सरजमीन से जारी रखे। याद रहे कि अफगान तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद ये सवाल उठ रहे थे और उठ रहे हैं आज के दिन तक कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, दाइश का मुस्तकबिल क्या होगा, बीएलए का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस हवाले से कल के दिन में तर्जुमान जो है अफगान तालिबान के, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई भी गिरोह हो, चाहे जिस तरह का भी हो, अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो आप आके हमें पकड़ लें, हम उसके जिम्मेदार हैं, आप आकर हमसे उसका हिसाब ले लें क्योंकि अब हमारी उनके साथ भी जंग है।
ایک جانب ناظرین کرام یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے بھارت کو دھچکا پہنچا ہے عالمی سطح پر، اور اس کے اپنے ملک کے اندر نریندر مودی کی ریٹنگز گر رہی ہیں کہ بھئی تم نے ہمارے ملک کا حشر نشر کیا کر دیا ہے، ہمارے ملک کو آج کوئی پوچھ نہیں رہا، وہاں سے دم دبا کر بھاگ رہے ہو، جبکہ پاکستان کا جو رول ہے افغانستان کے اندر وہ دشمن سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اس سب کے لیے پہلے آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام کراچی اور اب بہاول نگر میں جلوس پر گرینڈ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب دشمن جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا امن خراب کرنے کے لیے نیا کھیل شروع کرنے کی مکمل تیاری کر چکا ہے، اور یہ کھیل جو ہے اس وقت پورا تیار ہو چکا ہے، اس کا سکرپٹ تیار ہو چکا ہے اور اس پر عمل بھی دشمن شروع کر چکا ہے، سکرپٹ کا جو سکرین پلے ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے، اور پاکستان، ایران، شیعہ اور اہل سنت فرقہ وارانہ تشدد پھیلائے جانے کی واردات سے اب ہوشیار رہنا ہوگا۔ ایران کے حوالے سے اور افغانستان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ طالبان نے اسی چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ جو شیعہ سنی کا فساد ہے اس سے بچنے کے لیے وہ شیعہ جنہیں یہ 20 سال پہلے، جو سچی بات ہے ہم تو کریں گے بھائی، ان شیعہ برادری کو جنہیں یہ 20 سال پہلے مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بے گناہ قتل کر دیتے تھے، انہوں نے 20 سال میں بہت کچھ سیکھا، آج یہ آ کر ان کے جھنڈے لگا رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں ان سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ ایسا معاملہ بھی افغان طالبان کے اینڈ سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس چیز سے بڑا بخوبی واقف ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات ان کے اس دفعہ اچھے ہیں، ایران ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کے خلاف جانے سے ایران نے انکار کر دیا۔ کیوں کیا انکار؟ کیونکہ ایران کو بھی ریلائز ہو چکا ہے کہ اب شیعہ سنی فساد میں نہیں پڑنا، اور یہی چیز اس وقت پاکستان کے اندر اسے ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے پاکستانی بھی اب سمجھدار ہو چکے ہیں کہ دشمن کی اس چال میں تو نہیں آنا، لیکن یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر جامعۃ الزہرا جو ہے اس سے برآمد ہونے والے جلوس میں دھماکہ ہوا ہے۔ جلوس مہاجر کلونی مسجد جو ہے اس کے قریب پہنچا تو جلوس میں زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں کم از کم اب تک کی تعداد کے مطابق اور اطلاعات کے مطابق ایٹ لیسٹ 3 لوگ جو ہیں ان کے جان سے جانے کی اطلاعات ہیں۔ سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ سے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ آج کے اس دن پر یہ دعا ضرور کریں کہ یہ جو جان سے جانے والے لوگ ہیں ان کی جو تعداد ہے یہ نہ بڑھے، جتنے زخمی ہیں کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر زخمی ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، کچھ کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے، میں مزید ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ناظرین کرام دعا یہ ہے کہ زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ جان سے جانے والوں کی تعداد میں نہ بدلے، اور جو 3 ہیں اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بھی قربانی ہے، اور ایک قربانی حضرت حسین نے دی تھی، ان کے کنبے نے دی تھی، اور یہ رسم جو ہے یہ آج تک چل رہی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی والے، یہ داعش والے، یہ بی ایل اے والے اور ان کے جو ہینڈلر ملک ہیں یہ آج کے وقت کے یزید ہیں، اور یہ اس طرح کی رکاوٹیں ڈالیں گے، اور کسی نے ان کی رکاوٹوں میں انشاءاللہ نہ ہم پہلے آئے ہیں اور نہ اب آئیں گے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کا ایک قوم بن کر پورے عزم سے ہم نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے، اور پیغام حسین جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے اپنا پیغام اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، جان بے شک چلی جائے، اور یہی ہم کرتے آئے ہیں، یہی ہماری افواج بھی کرتی آئی ہیں، اپنی جانیں دینے سے گریز نہیں کرنا، شہادتوں سے گریز نہیں کرنا، لیکن پیغام کے اوپر کوئی آنچ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے، نظام کے اوپر کوئی آنچ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ اب ناظرین کرام جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ زخمیوں کو اسپتال اس وقت منتقل کر دیا گیا ہے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور پولیس رینجرز نے علاقے کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، علاقے کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پورا علاقہ اس وقت سیل ہے، اور وہاں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ حساس ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات کی پہلے ہی رپورٹ دے چکے تھے۔ پورے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ موبائل فون سروس کیوں بند کی گئی؟ اسی لیے کہ دہشت گردوں کے آپس میں روابط نہ ہو سکے، اور اس سب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 4-5 بڑے شہروں میں یہ بیک وقت، یہ اطلاعات ہے ایکسکلوزیو کہ 5-6 شہروں میں یہ بیک وقت بڑے دھماکے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر انہیں کوئی ان کا ہاتھ نہیں پڑ سکا، وہاں پر یہ کر نہیں سکے، ان کا نیٹ ورک جو ہے اسے پہلے ہی گمنام ہیروز نے جا کر روکا، لیکن ایک جگہ پر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک جگہ پر یہ دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ بڑے پیمانے پر دھماکہ تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں جس دھماکے کے اندر 50 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں یا ان سے بھی زیادہ، بھی تو بڑی انیشل اطلاعات ہیں،
تو وہ دھماکہ کتنا زوردار ہو سکتا ہے. اب یہ جو سرچ آپریشن ہوا ہے حساس اداروں نے بھی, رینجرز نے بھی, پولیس نے بھی, سب نے ناظرین کرام یہاں پر آ کر اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے. تو جو مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس پورے وقوعے سے ایک مشکوک شخص جو ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہی اصل کلپریٹ ہے اور یہی اصل شخص ہے جو اس دھماکے میں ملوث ہے. انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز تو سامنے آئیں گی. اب تو نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی بن چکی ہے. جیسے لاہور میں جوہر ٹاؤن کا دھماکہ آپ کو یاد تھا کس طرح سے اس کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا, دیگر سارے نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا گیا, 10 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لوگوں پر جو حملہ ہوا اسے بے نقاب کیا گیا. تو انشاءاللہ اسے بھی کیا جائے گا. اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سی پی او جو ہے سٹی پولیس آفیسر محمد اسد, اور اس سب کے ساتھ ہی ساتھ جو شیعہ لیڈر ہیں خاور شفقت, انہوں نے بھی اس دھماکے کی کو کنفرم کیا اور اس کی مذمت کی ہے. اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں پولیس اور ایمبولینس جو ہے وہ اس جائے وقوعہ پر پہنچ رہی ہیں. They also showed wounded citizens waiting for help by the side of road. جو ویڈیوز ہیں ان میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمی لوگ جو ہے وہ ایمبولینسز کے انتظار میں روڈ کے سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. Senator Sahir Kamran issued a condemnation calling it a cracker attack and prayed for the recovery of those who were injured. سینیٹر صاحبہ جو انہوں نے یہاں پر اسے ایک کریکر اٹیک کہا ہے کہ یہ اس طرح سے بم دھماکہ کیا گیا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اے پی کو بتایا گیا ہے کہ ایکسپلوژن went off while the possession was passing through the city's مہاجر کلونی neighborhood. جب یہ مہاجر کلونی کے پاس سے جا رہا تھا وہاں پر یہ ہوا. He condemned the attack and urged the government to further step up security at Ashura possession which are ongoing in part of the country as well. اور ظاہری بات ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ان چیزوں کو مزید بہتر کیا جائے, اور ظاہری بات ہے کیا بھی جا رہا ہے. اب تو ہنگامی بنیادوں پر مزید کیا جا رہا ہے, ہر سال کیا جاتا ہے. Communication in the area was difficult as authorities had suspended mobile phone service. اچھا یہ بھی آ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ اس لیے بھی آیا ایمبولینسز کے پہنچنے میں کیونکہ موبائل فون سروس سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بند تھا. تو ظاہری بات ہے دھماکے کی اطلاع بھی اسی طرح سے نہیں جا سکتی تھی اتنی آسانی سے. تو یہ ناظرین کرام اس وقت کی آن گراؤنڈ سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے, دہشت گردی کی آنچ سے, دہشت گردی کی تپش سے ہمارے ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے. اور آپ سب نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اپنے اس ملک پاکستان کا بھی, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.